1400 سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ مسلمانوں نے دنیا کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی 95% تاریخ بھی ابتدائی 300 سال تک محدود تھی۔ ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ آج 2018 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا۔ سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی فرقے کے مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا اور دولت لوٹ کر لے جاتا تھا۔ آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلا کٹتے دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی۔ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے۔ مسلمان مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا۔ مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے اور آپ مومنوں کے ہاتھوں میں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے۔ آپ 1018 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو مسلمان مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیان وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عالم اسلام 1000 سال سے کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 بار بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیے، ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکھے اور اے سی لگا کر، عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذان دے کر اور لا دینوں یعنی چائنا کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ساری دنیا کے لادینوں کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہم اگر جنگجو تھے، ہمارا اگر لڑنے کا 1400 سال کا تجربہ تھا، تو ہم کم از کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میڈ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی، اور ہم اگر دنیا کی بہادر ترین فوج ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مار نہ کھا رہے ہوتے۔ آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر، افغانستان اور شام انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے۔ آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے۔ ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر، ان کی وار ٹیکنالوجیز کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنی ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے، وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی 90% تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہم نے 500 سال سے دنیا کی کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ ہم 1000 برسوں میں صاف ستھرا استنجا خانہ نہیں بنا سکے۔ ہم نے موزے اور سلیپر اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم لباس تک نہیں بنایا۔ ہم نے اگر قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کاغذ پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی، مگر یہ بھی ہمارے علماء کی فکری ارتقاء میں بسنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے۔ ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کراتے ہیں۔ ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں۔
हमारे लिए आब ज़मज़म भी काफिर कंपनियां निकालती हैं। हमारी तस्बीहात और जाए नमाजें भी चीन यानी एक लादीन मुल्क से आती हैं, और हमारे एहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर तैयार होते हैं। हम माने या न माने, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सारिफ से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। यूरोप जिंदगी की नेमतें ईजाद करता है, बनाता है, इस्लामी दुनिया तक पहुंचाता है, और हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बनाने वालों और ईजाद करने वालों को आंखें निकालते हैं और उन पर लाखों मर्तबा लानत व मलामत भेजकर सर फख्र से बुलंद करते हैं। आप यकीन कीजिए, जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को भेड़ें देने से इनकार कर दिया, उस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन यूरोप और अमेरिका ने इस्लामी दुनिया को गाड़ियां, जहाज और कंप्यूटर बेचना बंद कर दिए, हम उस दिन घरों में महबूस होकर रह जाएंगे। हम शहर में नहीं निकल सकेंगे। ये हम हैं और ये हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुन लें। आप उन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं कर सके, जिन्हें पेज तक लगाना नहीं आता, मगर जिस दिन उनके बूढ़े वालिद की दिहाड़ी न लगे, उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता। आप उनके नारे, उनके दावे सुन लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। ये अगयार को नीस्त व नाबूद करना चाहते हैं। आप अपने उलमा कराम की तकरीरें भी सुन लीजिए। ये अपने माइक की तार ठीक नहीं कर सकते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने मुरीदों तक मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक के जरिए पहुंचाते हैं। ये लोगों को थूकने की तमीज तक नहीं सिखा सके। ये आज तक इब्ने तैमिया, इब्ने कसीर, इमाम गजाली और मौलाना रोम से आगे नहीं बढ़ सके। पूरे आलम इस्लाम में एक भी ऐसा शख्स नहीं जो इब्ने अरबी को समझने का दावा कर सके। इब्ने हशाम और इब्ने इसाक भी हम तक ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पहुंचे थे, और इब्ने रुश्द भी हमें यूरोप के स्कॉलर्स ने समझाया था। लेकिन आप उलमाए कराम की तकरीरें सुन लें, आपको महसूस होगा नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, पूरी कायनात का निजाम मौलाना अल्लाह दत्ता चला रहे हैं। ये जिस दिन हुक्म देंगे उस दिन सूरज तुलू नहीं होगा, और ये जिस दिन फरमा देंगे उस दिन जमीन पर अनाज नहीं उगेगा। हमने आखिर आज तक क्या किया है? हम किस बरतरी पे खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम समझते हैं, जो आज तक हर जुमे के खुतबे में गला फाड़ फाड़ कर निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फख्र करने के बावजूद उसे मुसलमानों के किसी भी मुल्क में नाफिज नहीं कर सके। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। हम अगर दिल पर पत्थर रखकर यह हकीकत मान ले, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी हरामखोरी हमारी जीन्स का हिस्सा बन चुकी है।